تو آج کی ویڈیو صرف کے طلباء کے لیے ہے، ان کے متعلق ہے، علم صرف کے متعلق ہے۔ یاد رکھیں کسی بھی صرفی کے لیے جو ضروری کام ہے وہ انشاءاللہ آج ہم دیکھیں گے کہ علم صرف پڑھ کر اگر وہ یہ کام نہیں کر سکتا تو علم صرف پڑھنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور عبارت حل کرتے ہوئے، کتابوں کو سمجھتے ہوئے، عربی کتب کا مطالعہ کرتے ہوئے ان دو کاموں کی انتہائی ضرورت پڑتی ہے۔ تو ہر صرفی طالب علم کو چاہیے ان دو کاموں کے اندر مہارت حاصل کرے۔ کیا ہے؟ آئیے جناب دیکھتے ہیں۔ یحتاج الصرفی، دو چیزیں یحتاج، پہلی چیز جناب معرفت الاوزان الی سبعۃ ابواب، کوئی کلمہ کسی صرفی کو دے دیا جائے، اس کلمے کی تعیین کرنا اس پر ضروری ہے۔ تعیین کرنا اہم ہے کہ اس کے مادہ اصلیہ کو جانے، اس کے حروف اصلیہ کو جانے، کہ حروف اصلیہ جب جان لے گا تو ان 7 ابواب میں 7 چیزوں میں سے کسی ایک کی تعیین کر لے گا۔ وہ 7 چیزیں کون سی ہیں؟ عام کتابوں میں 7 اقسام کے نام سے مشہور ہیں، جن کو 7 اقسام کہا جاتا ہے۔ وہ کون سی ہیں؟ صحیح استو، مثال استو، مضاعف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف۔ بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کوئی کلمہ بھی کسی صرف کے طالب علم کے سامنے آ جائے تو اس کو یہ آنا چاہیے کہ یہ کلمہ صحیح ہے، یہ کلمہ مثال ہے، یہ کلمہ اجوف ہے، یہ ناقص ہے، یہ لفیف ہے، یہ محموز ہے، یہ کیا ہے۔ تو صرفی کے لیے پہلی ضروری چیز یہ ہے، صرف کے طالب علم کے لیے پہلی ضروری چیز یہ ہے کہ ہر کلمے کی تعیین کر سکے 7 اقسام میں سے وہ کیا بن رہا ہے۔ دوسری جناب، دوسری چیز ضروری یہ ہے اشتقاق من کل مصدر الی 9 اشیاء، کوئی کلمہ اس کو دے دیا جائے، کوئی مصدر صرفی کو دے دیا جائے اور اسے کہا جائے اس مصدر سے آگے کلمے بناؤ۔ اشتقاق بھی اسی چیز کا نام ہے، کیونکہ مصدر سے چیزیں نکلتی ہیں۔ اشتقاق مشتق اور مشتق منہ کے درمیان مناسبت کو کہا جاتا ہے۔ اشتقاق کی پھر 3 قسمیں ہیں، صغیر، کبیر، اکبر، ان کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مقصد یہ ہے کہ کوئی مصدر صرفی کو دے دیا جائے تو صرفی اس مصدر سے 9 چیزیں بنا سکے۔ اگر وہ 9 چیزیں بنا سکتا ہے، عبارت حل کر سکتا ہے، عبارت بنا سکتا ہے، عربی بول سکتا ہے، عربی اسلوب کو سمجھ سکتا ہے، عربی تحریر کے مفاہیم کو سمجھ سکتا ہے۔ بھائی وہ 9 چیزیں کون کون سی ہیں؟ 5 اسماء ہیں اور 4 افعال ہیں۔ 4 افعال، 5 اسماء۔ بھائی کون کون سے؟ فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس کی 2 قسمیں بنا لو، مکان و زمان، اور یہ 4 ہو گئی۔ 5ویں چیز اس میں آلہ۔ یہ 5 اسماء ہو گئے جناب، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف مکان، اس میں ظرف زمان، اور اس میں آلہ۔ یہ 5 چیزیں ہر مصدر سے بنا سکتا ہو صرفی طالب علم۔ پھر 4 افعال، وہ کون کون سے؟ فعل ماضی، فعل مضارع، اور ساتھ میں فعل امر اور فعل نہی۔ یہ 4 افعال اگر وہ ہر مصدر سے بنا سکتا ہے، بنانے کے طریقے آتے ہیں، قواعد آتے ہیں، اصول و ضوابط آتے ہیں، تو سمجھو صرف کے مقصد کو اس نے حاصل کر لیا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ 7 اقسام ہم کیسے پہچانیں؟ بھائی ان کی پہلے تعریفیں یاد کرو۔ صحیح کس کو کہتے ہیں؟ جس کے حروف اصلیہ کے مقابلے میں نہ حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ 2 حروف ایک جنس کے ہوں، وہ صحیح ہے۔ اگر حمزہ ہوا تو محموز ہے، اگر 2 حروف ایک جنس کے ہوئے تو مضاعف ہے، اگر حرف علت ہے تو پھر 2 صورتیں ہیں، 2 حرف علت ہے یا 1 ہے۔ اگر 2 حرف علت ہے تو لفیف ہے، اگر 1 حرف علت ہے تو دیکھو فا کے مقابلے میں عین کے یا لام کے، اگر فا کے مقابلے میں ہے تو مثال، اگر عین کے مقابلے میں ہے تو اجوف، اگر لام کے مقابلے میں ہے تو ناقص۔ یہ پہلے تعریفات یاد کرے، پھر تھوڑا تھوڑا اجرا کرے، ثلاثی مجرد سے شروع کرے، پھر ثلاثی مزید فی کی طرف آئے۔ یہ پھر پہلا یہ جو فائدہ ہے، پہلی چیز ہے، یہ اس کے اصول میں کامیاب ہو جائے گا۔ اب دوسری چیز، بھائی 9 چیزوں کا اشتقاق کیوں ضروری ہے؟ تو کیونکہ مصدر سے اشتقاق آپ چاہتے ہو اسم کا یا فعل کا۔ اگر آپ اسم کا چاہتے ہو تو پھر دیکھو کہ اسم ایسی چیز پہ دلالت کر رہا ہے جس کے ساتھ فعل قائم ہے، تو اس میں فاعل،
ایسی چیز پہ دلالت کر رہا ہے جس پر فعل واقع ہے تو اسم مفعول، اور ایسی چیز پر اگر اسم دلالت کر رہا ہے جو آپ نکالنا چاہتے ہو جس میں فعل واقع ہوا ہے، جگہ پر دلالت کر رہا ہے تو مکان، وقت پہ دلالت کر رہا ہے تو زمان، اور اگر مصدر سے آپ جو نکالنا چاہتے ہو وہ ایسی چیز پہ اسم دلالت کر رہا ہے جس کے سبب، جس کے ذریعے سے فعل واقع ہوا ہے، تو وہ اس میں اعلیٰ ہے۔ اور 4 افعال یہ کیوں ہے؟ کیونکہ مصدر سے نکلنے والا ہر فعل دیکھو خبری ہے یا انشائی۔ اگر خبری ہے تو دیکھو اس کے شروع میں حروف عطین میں سے ہیں یا نہیں، اگر حروف عطین میں سے ہیں، خبری ہے، تو پھر فعل مضارع ہے۔ اگر حروف عطین حروف زوائد میں سے کوئی نہیں ہے تو فعل ماضی ہے۔ اگر وہ انشائی فعل آپ اشتقاق چاہتے ہو جس کا انشائی ہے تو پھر دیکھو انشائی کے اندر طلب فعل ہے یا طلب ترک فعل ہے۔ اگر طلب فعل ہے تو امر، اگر طلب ترک فعل ہے تو پھر نہی۔ یہ جب اشتقاق کر لے گا کوئی طالب علم تو سمجھ لو اس کو عبارت نکالنا بھی آ گئی، عبارت پڑھنا بھی آ گئی، تقریباً 75% پلس وہ عبارت سیکھ لے گا۔